آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله شان وکھرا آمنا دینا شان وکھرا آمنا دے لال دا شان وکھرا آمنا دے لال دا کوئی سونا نہیں سونے دے لال دا کوئی سونا نہیں سونے دے مل کے پڑھ لو کوئی سونا نہیں سونے دے نال دا اور رہن کے پال دا ذکر کریا کر نبی لجپال دا مل کے پڑھ شان وکھرا آمنا دے لال دا شان وکھرا اور جگمگاون کے نصیبہ دے چرا جگمگاون کے نصیبہ دے چرا تو روی سونے دے دیوے تو روی سونے دیوے بال دا شان وکھرا آمنا دے لال دا کوئی سونا نہیں سونے دے نال وقار سامعین کرام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں آج دی بابرکت محفل پاک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے دلال منعقد کیتی گئی ہے جس دے اندر مشاکان مصطفیٰ تشریف فرماؤ اور اسٹیج دی زینت قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد غلام صابر جلالی صاحب زیدہ شرفہ جلوہ فروز نے اور آپ دے شفقتہ اور محبتہ دلال آپ سب رات دی زیارت ہوئی محفل پاک دے وچ حاضری ہوئی اور پہلی مرتبہ موضع بخشو دے اندر حاضری ہوئی ہے اور یقیناً آپ سب رات دیے محبت و جذبے نو ویکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے عالم و سالم مرحبا جناب مان جتنے بھی احباب بیٹھے ہو سارے غلامان مصطفیٰ ہو اور وچ متشرع حضرات بھی بیٹھے نے اور سب دے چہرے کھلدے ہوئے محسوس کرا رہے نے کہ آپ سب حضرات اجے
ذکر مصطفیٰ سنن دی تڑپ ہے، اور آپ سب حضرات دا استقبال دس رہا سی کہ تساں کچھ معروضات سننا چاہتے ہو۔ ٹائم ویسے کافی ہو چکی ہے، لیکن تساں محسوس کرا رہے ہو کہ سرکار دا ذکر سنن واسطے آجے کوئی ٹائم نہیں ہویا۔ سرکار دے غلامو، میں تانوں تھکانا نہیں، تھوڑا امتحان نہیں لینا کہ جناب کہ تسی کتنی دیر بیٹھنا ہے، نہیں الحمدللہ تسی ویسے محسوس کرا رہے ہو کہ تسی بیٹھے ہو اور جاگتے بھی بیٹھے ہو، ذکر مصطفیٰ سن کے بولتے بھی بیٹھے ہو۔ غرست لہو نخلۃ فی الجنہ، جنہیں ایک باری سبحان اللہ آکھی اللہ او دے واسطے ایک جنت وچ درخت لاندا ہے۔ یہ سرکار کی حدیث ہے، مجمع دے وچوں جڑا بندہ چاہتا ہے جن نے چاہے اج درخت لگوا سکتا ہے۔ اور سبحان اللہ جڑی او تساں میرے واسطے نہیں کہنی، بالکل نہیں کہنی، بالکل ہی نہیں کہنی میرے واسطے۔ جے رب تعالیٰ اور رب دے محبوب دا ذکر سن کے خوشی محسوس ہوئے تو پھر سبحان اللہ ضرور کہنی ہے۔ تے کئی بندے انہوں نے گھروں چلتے نے قسم اٹھا کے کہ آج مولوی دل لا لوے ایسا سبحان اللہ نہیں کہنا ہے۔ جڑا بندہ گھروں قسم کھا کے آیا ہے انہوں قسم ہے، جڑا گھروں قسم کھا کے انہوں قسم ہے۔ جڑا بندہ اللہ دے محبوب دا ذکر سنن آیا ہے وہ بندہ ضرور آکھے گا سبحان اللہ۔ میں دوران تقریر اپنی تقریر چھڑ کے بعد تانوں انج نہ آکھا یار تسی سبحان اللہ کو کہہ کوا کے اکھوائی تے پھر کی اکھوائی جناب، تو سب محبت نال سبحان اللہ کہنی ہے تے میرا بھی دل کرے گا کہ میں انہوں کچھ سنا جاؤں، اونچی بولو۔ بغیر تمہید دے میں گل شروع کرنے لگا، ایک باری ذوق نہ سبحان اللہ کو سارے آنکھوں میں پتہ لگ جاوے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ کریم قرآن وچ فرما رہا ہے میرے پیارے حبیب اسا تیرا ذکر بلند فرما چھوڑیا ہے، تیرا ذکر اسا خود فرمایا ہے، بلند فرمایا ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں اج تیرا میرا ذکر آ جاوے اخباراں دے اندر، ٹی وی چینل دے اوتے جناب عالی اسا ادنے جیاں لوگاں دا ذکر اگر کوئی ٹی وی چینل دے اوتے کوئی جناب عالی ایم این اے ایم پی اے وزیر اعظم صدر پاکستان نام لین والا ہوئے تے جناب عالی اپنے آپ نو بڑا جناب عالی اعزاز والا کہتے ہیں، فخر محسوس کر دیا کہ ساڈا نام ایم پی ایم این اے نے لے لیا ہے، ذکر کیتا ہے جناب عالی، ساڈا ذکر کیتا ہے صدر پاکستان نے، وزیر اعظم نے، یا کسی علاقے دے وڈیرے نے نام لیا ہے، یا ساڑے پیر و مرشد نے نام لیا ہے، یا ساڑے استاد گرامی نے نام لیا ہے، اپنے آپ نو بڑا فخر والا کہنے آئے، اعزاز والا سمجھ دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ساڑا ذکر آج کر ٹی وی چینل دوتے آ جاوے یا اخبارات دے وچ آ جاوے یا استاد یا پیر و مرشد لے لوے یا جناب عالی کوئی ملک پاکستان دا شیخ الحدیث یا جناب عالی بہت بڑا خطیب نام لے لوے ذکر کر لوے اسی بڑے اعزاز والے ہو جانے ہیں۔ میرے دوستو اپنے ایمان نو حاضر تے ناظر کر کے سوچو جس محبوب کا ذکر اللہ نے خود قرآن وچ کیتا ہوئے، اللہ نے جس ہستی دا ذکر قرآن وچ کیتا ہوئے پورے دا پورا قرآن اللہ نے اپنے یار دے ذکر وچ جناب عالی اتاریا ہوئے، اللہ نے اپنے یار دا ذکر کس طرح کیتا ہے اور قرآن پڑھ کے دیکھو پھر پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے اپنے یار دا ذکر کت کیتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ کریم نے واضح قرآن وچ فرمایا ہے جس ویلے سرکار دے چہرہ اقدس دا تذکرہ آیا ہے فرمایا وَالضُّحَىٰ، جس ویلے زلف عنبرین کا تذکرہ آیا ہے فرمایا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، جس ویلے میرے آقا دے سینہ اقدس کا ذکر آیا ہے فرمایا ہے عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، میرے آقا دے مبارک ہاتھوں کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ نے قرآن وچ فرمایا ہے یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، جس ویلے میرے مصطفیٰ کریم نے نینا دا ذکر آیا ہے فرمایا ما زاغ البصر، جس ویلے میرے آقا دی رحمت دا تذکرہ آیا ہے اللہ کریم نے فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین،
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق کا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بلکہ میں انجا کھا کے پورے دا پورا قرآن میرے آقا دی تعریف وچ آیا ہے، میرے آقا دی عظمت وچ اتر آئے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما گئے کہ شدہ مدہ زیرہ زبرہ وچ شان تری دے آیا، کوئی عمل ہوگا خبر نہ کائی، ایک خاصا نمازہ پا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک پورا دا پورا قرآن آقا دی تعریف میں چتریا ہے۔ اگر کوئی پلٹ کے سمجھن والا ہوئے الحمدی الف تو لے کے والناس دی سین تک قرآن پڑھ کے دیکھے جدوے پڑھے گا، آقا دی عظمت ظاہر ہوئے گی، آقا دی شان ظاہر ہوئے گی، آقا دی تعریف ظاہر ہوئے گی، آقا دا ذکر ہوئے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک قرآن کا مجموعہ ہے، کسے مقام تے آقا دی رحمت دا تذکرہ ہے، کسے مقام تے آقا دی حسن دا تذکرہ ہے، کسے مقام تے میرے آقا دی تعریف ہے۔ میرے آقا دی غلاموں آؤ، کوئی دیوانہ کہہ گیا ہے آقا دی تعریف قرآن نے کس طرح کی دیئے، فرمایا وَالضُّحَا مُكْنَا وَاللَّيْلِ ظُلْفًا، سہرا پایا اللہ کی رل ملے ہو کہتے نہیں ہو رب نے یار سجایا۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ دنہ ذکر کیتا ہے آقا کریم دا، اللہ کریم نے قرآن دے وچا اپنی یار دا ذکر بلند فرمایا ہے۔ میرے آقا دی رحمت دا بھی تذکر آیا ہے، اللہ کریم نے اپنی یار دی رحمت میں اظہار فرمایا ہے۔ میرے کریم آقا دی شان ہے، جس ویلے میرے آقا دی کریم تشریف لا کے آئے، قدم رنجا فرمایا دنیا دے ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، تنو تے منو اعلان فرمایا ہے، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ اللہ کریم نے محبوب تشریف لا کے آئے نے، اللہ نے جناب عالی اس نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ میرے دوست اور بزرگوں، ایک قرآن نازل ہونا رہا ہے، میرے آقا تشریف فرمائے نے، قدم رنجا فرمایا ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے، جدو میرا بیٹا اس دنیا دے اتر تشریف لا کے آیا، اس ویلے میں نے کیا ہے، میرا گھر روشن ہو گیا ہے، میرا شہر روشن ہو گیا ہے، میرا علاقہ روشن ہو گیا ہے، میرا ملک روشن ہو گیا ہے، حتیٰ کہ پوری دنیا روشن ہو گئی ہے۔ آپ فرما دیا ہے کہ میں اپنے کمرے دے وچ ستی ہوئی دیکھ دی پیا کیسر و کسرا دے شام دے محلات چمک رہے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم تشریف لا کے آئے کہ پوری دنیا دے تانا لگ گیا ہے، پوری دنیا دے ظلم و ستم دا اندھیرا ختم ہو گیا ہے، میرے آقا دی رحمت دا اعلان جو ہو گیا ہے۔ اس واسطے میرے آقا کیسی رحمت بن کے آئے نے، میرے آقا کیسے اخلاق والے بن کے آئے نے، میرے آقا دا ذکر کیویں ہوندا رہیا ہے، میرے آقا جدوں تشریف لے کے آئے نے، میرے آقا جناب عالی آندے آئے قدم رنجا فرمایا ہے، دنیا دے اوتے ظلم و ستم ختم ہو گیا، دنیا دے اوتے جناب عالی ہر طرف بہار ہی بہار آ گئی ہے۔ میرے آقا دا چاند نور دا چانن جس ویلے چمکیا ہے، اس ویلے جناب عالی کائنات عالم دے وچ خوشی محسوس ہو رہی ہے، ہر ایک بندہ دے چہرے دے اوتے مسکراہٹ جاری ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس
ویلے جناب علی قدم رنجا فرمایا ہے، اس ویلے آسمان دے تارے حضرت آمنہ پاک دے گھر دے ارد گرد جناب علی اترے ہوئے نے۔ حدیث پاک دے چاندہ ہے جس ویلے تارے اترے نے سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے میں خوف کر گئی، میں ڈر گئی، پتہ نہیں ہے میں نے تکلیف دے من واسطے تے نہیں آئے میرے دوستو۔ جس ویلے آپ فرما دینے کہ میں نے خوف محسوس ہو جائے، اس ویلے آواز آئی بی بی پریشان نہ ہو، اتنو پریشان کرن واسطے نہیں آئے بلکہ میرے یار دے استقبال واسطے آئے۔ اج تو تے میں لیڈنگ کریے لڑیاں لگائیے جناب علی، لوگ فتوے لاون، لوگ طرح طرح دیا گلا کرن والے ہون، میرے آقا دی تعریف دے واسطے اسا جناب علی اہتمام کریے، اسٹیج سجائیے اور شاکان مصطفیٰ نو بلائیے تے لوگ فتوے لاون، بدت میں فتوے لاون، حالانکہ انہاں نو پتہ ہی نہیں بدت دی تعریف کیڑی ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، جس ویلے لیڈنگ دا اہتمام اسی تسی کریے اس ویلے جاہلا کے فتوے لاون، میرے رب نے خود تارے اتار کے انتظام کیتا ہے، میرے رب نے تارے اتار کے انتظام کیتا ہے، اپنے یار دی جناب علی آمد نے انتظام کیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم جس ویلے تشریف لے کے آئے، میرے آقا کریم دے ارد گرد گھر دے ارد گرد سارے تارے قریب تر آئے ہوئے ہیں۔ میرے حضور دے غلاموں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب علی آپ نہ بچپانے، آپ کا اخلاق آلائے، آپ دی جوانی اخلاق آلائے، 40 سال گزر گئے نے، آپ کا اخلاق آلائے۔ ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آپ جناب علی مکہ المکرمہ شہر تو باہر کو پہاڑ دے قریب غار دے اندر چلے گئے نے۔ سیدنا صدیق اکبر بھی نال نے حضرت ابو بکر صدیق نو میرے آقا اپنا رفیق بنا کے نال لے جا رہے نے، غار دے وچ جس ویلے چلے جاتے نے، غار دے وچ جا کے اللہ اللہ دی صدا کیتی ہے۔ ادھروں بلال حبشی بکریاں چراندہ آیا ہے، بکریاں چراندیاں ہوئیاں میرے آقا دا غلام جس ویلے آیا ہے، آ کے سنیا ہے اندروں پیاری میٹھی آواز آ رہی ہے، سیدنا صدیق اکبر جناب علی اللہ اللہ پہ کر دے رہے، میرے آقا اللہ اللہ پہ کر دے رہے۔ ادھروں بلال حبشی قریب جا کے کن لائے نے، اندروں آواز آئی ہے، اللہ اللہ دی صدا آئی ہے۔ میرے آقا باہر تشریف لے کے آئے نے، جس ویلے میرے آقا آئے نے بلال نو تنگ آئے، بلال پیا حیرانی دے نال سندا پیا ہے، کن لائے ہوئے نے۔ میرے آقا آئے نے آگے فرمایا بلال کی گل ہے کی پیا ٹکنا ہے؟ آدھا سونی صورت والیا میں تے آپ نو نہیں جاندا، تسی میرا نام کیویں جان دو؟ میرے آقا کریم نے فرمایا بلال اسی سے صرف تیرا نام ہی نہیں جان دے بلکہ تیرے دل دے سارے ارادے بھی جان دے۔ تکبیر، رسالت، تحقیق، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ اتنا جی ایکو ذرا ہلکی کرو آواز بتا دیو، ایکو ہلکی تاکہ دوستان کو سمجھ لگے، آواز بتا دیو ایکو ہلکی کریو۔ شکریہ دوستو، سرکار نے فرمایا بلال تو تے کہنا اسی تیرا صرف نام جان دیں، اسی تیرے دل دے وچ جڑے ارادے نے اسی انہاں نو بھی جان دیں۔ اور جو تسی تو میرے عقیدے والے بیٹھے ہو نا، تسی خاموش بیٹھے ہو، اونچی بولو سبحان اللہ۔ آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام توجہ کر کے سماعت کرو۔ بلال حبشی نے جناب علی جس ویلے سنیا ہے آقا کریم نو حیرانی دے نال تکن لگ گئے، میرے آقا نے فرمایا بلال تیریاں بکریاں دودھ دیندیاں نے، عرض کیتی حضور دیندیاں نے۔ سرکار نے فرمایا بلال پھر قریب کر سنو دودھ پلا دے، عرض کیتی آقا میریاں نہیں بکریاں میرے مالک دیاں نے، میں اجازت تو بغیر نہیں دے سکتا، میری ایک بکری ہے جڑی دودھ نہیں دیون والی۔ میرے آقا نے فرمایا بلال اس بکری نو قریب لے کے آ، جس نے بکری نو قریب لے کے آئے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والے ہاتھ مبارک پھیرے نے،
تھلے پیارا کر کے چومن لگے نے میرے آقا کریم نے چویائے بکری دودھ پیالہ بھر کے نوش فرمایا ہے صدیق اکبر نو ایک پیالہ دیتا ہے بلال حبشی نو ہی دیتا ہے اس طرح جناب عالی وقت گزرداری آئے تو میرے آقا کریم نو غلام اجے کلمہ دی نہیں پڑھی لیکن جناب عالی دل دی حسرت دل دے جناب عالی کیفیت بدل چکی ہے بلال جاندے نے بکریاں لے کے دوسرے دن پھر آدھے نے اٹھے میرے آقا دی زیارت کر دے نے دوسرے دن میرے آقا نے اسلام دی تبلیغ فرمائی ہے تو بلال کہتا ہے سنیا اسلام دی دعوت دیتی ہے لیکن اپنا تعارف دے کرا دو میرے آقا نے فرمایا بلال سن میرا تعارف رومی کشمیر میں اس در جناب عالی آقا دا تعارف کرانا نقشہ کھینچی آئے تو فرمایا میرے آقا نے فرمایا کہ نام میرا محمد سرور آمنا میدہ جایا نام میرا محمد سرور آمنا میدہ جایا اللہ تعالی پاک پیغمبر سیدھے رستے لاوڑیا میرے کریم آقا نے اپنا تعارف کرایا ہے بلال حبشی جناب عالی میرے آقا دا حسن ویک کے ویسے ہی فدا ہو گئے سن میرے آقا دی تعریف سنی ہے نام مبارک سنی آئے کہ مزید دل دی کیفیت بدل گئی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب عالی حسن سے تعریف سن سے ویک کے حیرانی دے وچ چلے جاندے نے جب تیسرا دن آد آئے میرے آقا دا غلام میرے آقا دی بارگاہ عرض کرتا ہے سونیا انہوں اپنی کلمہ پڑھا میرے آقا نے کلمہ پڑھایا غلام بڑھ گیا ہے اس طرح بکریاں چرانا روزہ نہیں ہوتے آنا ہے بکریاں ہوتے چھڑتا ہے چلا جاتا ہے ابو جال نے کیا ہے بلال جاندہ ایک کو جگہ آتے ہیں بکریاں بٹھا کے واپس آتا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ابو جال نے انہیں مالک نو جا کے شکایت کی تھی ہے انہیں مالک نے پوچھیا بلال کتے جاتے ہو کتے بکریاں چران واسطے جانا ہے بلال کہتا ہے میں فلاں پہاڑی دے قریب جانا آکھیا جی بکریاں دے بیٹھی ہوندیاں پر رجیاں کیویں ہوندیاں نے آکھیا ہے سونیا کل لے کہ روزانہ بکریاں چارے دن حال رج کے ہوندیاں سر ہن محمد دے نظارے دن حال رج کے ہوندیاں سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ پہلے بکریاں چارہ چر کے ہوندیاں سن تے رج کے ہوندیاں سن ہن محمد عربی دا نظارہ کر کے ہوندیاں آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامو جس ویلے بلال گیا ہے سونے دا نام لیا ہے اس ویلے جناب عالی ابو جہل تے سارے کافر کٹے ہو کے اس ویلے جناب عالی حضرت بلال نو بڑی تکلیف دیتی ہے ماریا ہے آپ جو تے ظلم و ستم کیتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں آپ جو تے اتنا ظلم کیتا ہے تو امیہ نو سل کے جناب عالی بلال تے حوالے کیتا ہے جس ویلے میرے آقا کریم جناب عالی پتہ چل جائے بلال نو امیہ لے کے چلا گیا ہے گلے وچ رسی پائی ہے گھسیٹتا ہویا مکے دیاں گلیاں دے وچ چلا گیا ہے بڑا ظلم و ستم کردا ہے آتا ہے اوندا نام لینا چھڑ دے اس سونے دا نام لینا چھڑ دے پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غلام بلال حبشی کہتا ہے ظالمو تسی کہتے ہو میں بلال دا نام لینا چھڑا میں تے جناب عالی او دا جدو نام لینا تسی ظلم کر دے ہو جدو تسی مار دے ہو سونے دا چہرہ سامنے آ جاتا سونے دا چہرہ سامنے آ جاتا ہے میں نو تے بڑا مزہ آتا ہے او مار دینے
بلال ہستا ہے وہ مارتے نے بلال ہستا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اے کیوں جو ہو رہا ہے اس طرح کیوں ہو رہا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے تو انہوں نہیں پتا کہ عشق کرمدار ازلی کتیرا تیمہ دے وزنا ایک نالب دیا ہتھ ناوے تے ایک نا دے وچرا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مارا کھانے پہنے تو سرکار دا نامی نامی اسم گرامی لے کے جناب آقا اپنی زبان تے لیندے پہنے بار بار میرے آقا دا نام پکار دینے بار بار میرے آقا دا نام لیندے نے ادھر ظلم و ستم کردہ بھی آئے الغرض میرے آقا نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا صدیق میرے یار بلال نو خریدنا آئے بڑیاں مارا کھا لیا نے حضرت بلال حبشی دے قریب کہنے سیدنا صدیق اکبر جا کے کہنے نے بلال دل وچ پیار رکھ لے اپنی زبان دے ہوتے اس سونے دا نام نہ لے تاکہ تنوے مارن دینا لیکن بلال نے جناب عالی اس ویلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چرز کی دیئے سونیا نام کیویں نہ لوا اے جدو پاتے نے مینوں محسوس ہوتا ہے کہ جویں مٹی دا پیالہ ہے اویں میں آکھیا وہ کیویں آکھیا جی میں بیبیاں مٹی دے پیالے خریدن واسطے جاندیاں نے تے پہلے انج کھڑکا کے لیندیاں نے اگر دیکھدیاں نے پکا ہوئے تے لیندیاں نے جے کچا ہوئے تے نہیں لیندیاں انہاں نوں پتہ لگ جاندا ہے مٹی دا پیالہ توتی یا چائے پیون دے قابل ہے تے او خرید لینیاں نے تے اس طرح اللہ مینوں آزما رہا ہے کھڑکا کے انہاں دشمناں دیاں مارا تو پتہ چل رہا ہے کہ بلال پکا ہے یا کچا آپ فرمانے لیں کہ میں ہوں وہ مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں ہوں وہ مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں اب پسند آ گیا ہوں میں نگاہ یار اب پسند آ گیا ہوں میں نگاہ یار میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام جس ویلے جناب عالی جس ویلے میرے آقا نے خرید آئے بلال نو سیدنا صدیق اکبر لے کے آئے خرید کے آئے میرے آقا دی بارگاہ پیش کیتا ہے جس ویلے دل آیا میرے آقا نے فرمایا بلال چڑھ کعبے دی چھت تے آزان پڑھ اپنے الفے کے کہنے نے سونیا میں میرے آقا نے فرمایا تو میرے آقا دی بارگاہ چرز کرتا سونیا ویکھیا جے میں حبشے دا غلام تسی کعبے دی چھت دی گل کر رہے ہو اتنے بڑے بڑے رئیس کھڑے نے بڑے بڑے چودھری قسم کے لوگ کھڑے نے بڑے بڑے مالدار کھڑے نے بڑے بڑے لوگ قبیلیاں کے سردار کھڑے نے انہیں ساریاں نو چھڑ کے میں نو آکھ رہے ہو میری ذات حبشی ہے میرے آقا نے فرمایا بلال آج تیری ذات نہیں بلکہ محمد دی بات دیکھی جانی آج محمد دی بات دیکھی جانی ہے میرے آقا نے جس لئے حکم فرمایا بلال ادھر بھی ویک دے اور سوچنے پہلے یہ تے ہوئی جگہ ہے جتے میرے ہوتے ظلم و ستم کیتا جانا سی جتے میرے ہوتے جناب عالی میرے ہوتے بڑا ظلم کیتا جانا سی میرے ہوتے ٹنڈے برسائے جانا سی یہ تے ہوئی جگہ ہے جتے میری گلیاں دے میرے گلے دے وچ رسی پا کے گلیاں وچ مینوں کسی کیا جانا سی آقا دی بارگاہ وچ جناب عالی رو کے کہتا ہے تے نالے کعبے دی سیڑھی چڑھدا ہے آندا ہے خس خس جتنا قدر نہ میرا تے صاحب نو وڈیا یا او میں گلیاں
کریم آقا جناب علی جس ویلے حکم فرمایا ہے اس ویلے جناب علی بلال کعبے دی چھت تے چڑھی آئے کعبے دی چھت تے چڑھی آئے تھلے مکے دے رئیساں نے مالداراں نے بولیا عرض کیتی آقا اسی قبیلے دے سردار اسی چودھری اسی رئیس اسی تھلے کھڑے ہو تسی غلام نو تے چڑھا رہے ہو میرے آقا نے فرمایا رئیسو چودھری ہو تانوں پتہ نہیں بلال نے مارا دی اتنیاں کھا دیا بلال نے مارا بھی اتنیاں کھا دیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق تے کردار مصطفیٰ دیکھ کے بلال دیوانہ مصطفیٰ بنے کچھ بولو چاہ میرے آقا دے دیوانے بنے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جس ویلے میرے آقا کریم قدم رنجا فرمایا ہے اے تے اخلاق مصطفیٰ سی ادھر رحمت مصطفیٰ دا بھی اعلان ہویا ہے حسن مصطفیٰ دا بھی اعلان ہویا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے تشریف لے کے آئے میرے آقا کریم تشریف لے کے آئے دنیا روشن ہو گئی ادھر جناب علی پیر مہر علی شاہ نے جس ویلے آقا دا حسن تکی آئے میرے آقا دے حسن دا جناب علی نظارہ لیا ہے میرے آقا دا حسن تک کے اس وقت کلم اٹھائیے اپنی زبان میں نال پکاریا کہ کلم میں چلایا فرمایا مکھ چل دے بدر شاشانی متھے چمک دلا مشہور زمانہ کلام مل کے پڑھ لو مکھ چل دے بدر متھے چمک دلات نورانی جی کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور اکی ہے نا مد بھریا مخمور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے میرے آقا دا حسن میرے آقا دا اخلاق میرے آقا دا کردار مبارک میرے آقا دا بولنا میرے آقا دا اٹھنا میرے آقا دا بیٹھنا میرے آقا دا چلنا میرے آقا دا جناب علی لوکاں دے نال پیار کرنا سب اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ جو ذکر فرما چھوڑی اچھی بولو چاہو آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ کریم نے بھی ارشاد فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اس آیت دی کر دے ترجمانی جناب علی میں اس انداز دے وچ کر دے ترجمہ آیت آئی ہوئے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مراد غریبوں کی بریلانے والے مراد غریبوں کی بریلانے والے مراد کی بریلانے والے وہ اپنے پر غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آؤ ذرا جناب علی اختتام کی طرف چلیے میرے آقا کیسی رحمت بن کے آئے لے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی مکہ دیاں گلیاں دے تشریف فرمانے ادھر حضرت بی بی زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسے جناب علی یہودی دی نکرانی ہے گھر دے وچ بیٹھی ہوئی یہودی نے آکیا خبردار جس ویلے گھر تو باہر نکلنا ہوئے اس ویلے نظرانی دیا کر کے نکلنا ہے کیوں آکیا باہر ایک مسلمانہ دا نبی ہے اتنا سونا ہے جڑا انہوں ایک واری ویکھدا ہے وہ تا ہی پڑھ کے رہ جا
بدت دے فتوے لاون والے نو آکھو اجے یہودی نے کلمہ تے نہیں سی پڑھیا پر سرکار دے حسن نو من گیا سی گھر دے وچ تعریفاں کہہ رہیا سی کہ باہر جدوں نکلے اپنی نکرانی نو باندھی لونڈی نو کہہ رہیا جس ویلے باہر نکلے نظراں نیویاں کر کے نکلنا کدے تو ایک واری اونوں تک لیا نا تو اودی بن کے رہ جانا اچھی بولو اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت بی بی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اندر اے جناب علی خیال پیدا ہو جائے جس دی تعریف اے یہودی پیا کر دائے اے ظالم تے بدبخت پیا کر دائے انہوں ایک بار تکا تے صحیح دیکھا کنا سونا ہے دیکھا کنا سونا ہے جناب علی میرے آقا دی غلام بنن واسطے بی بی زنیرہ کر تجھے سنے باہر نکل دیا نے سامنے وقتو حادہ بکھڑائے میرے آقا تشریف لے کے آ رہے نے بی بی زنیرہ نے تکیا ایک واری دیوانی ہو گیا فرفتہ ہو گیا دل دے بیٹھیا دوڑ کے گیا آقا دے قدمہ کے چدکی آنے آن دیا نے آقا پہلے کلمہ پڑھاؤ بعد میں چہور گلہ پہلے کلمہ پڑھاؤ بعد میں چہور گلہ ہو گیا میرے آقا نے جناب علی کلمہ پڑھایا نے کلمہ پڑھ کے اٹھیا آقا دی زیارت کر کے واپس لوٹیا نے آکے جناب علی آٹا گن دیا نے کلمہ نبی دا جھاڑو مار دیا نے کلمہ نبی دا کپڑے دھو دیا نے کلمہ نبی دا بچے نہلانیا نے کلمہ نبی دا کھانا پکا دیا نے کلمہ نبی دا ہر ویلے آقا دا ذکر کر رہیا نے فکر مصطفیٰ دے جناب علی مگر ادھر یہودی سن دیا ہویا آیا ہے آکیا میں تنو آکیا سی تجھے سیلے باہر نکلے ہیں اپنی نظرہ جھکا کے نکلی انہیں ویکھنا ہو دی پڑ گئی چھڑ دے کلمہ پڑھنا انہیں آکیا نہیں کہ جان تے جان دے سکتی ہے لیکن ایمان نہیں دے سکتی جناب علی یہودی نے ظلم کیتا ہے ماریا ہے بڑا ماریا ہے سیخا گرم کر کے لوہے دیا جسم دوتے لایا اکھا دوتے لایا 3 دن چلی گئی ہے میرے دوست اور بزرگوں ادھر بی بی زنیرہ گھر بے کے رو دیا نے پیا سہیلی نے آکے پوچھیا ہے آکیا روندی کیوں ہے آپ نے فرمایا خبردار یہ نہ سمجھنا کہ اکھا چلیا گیا تے اس واسطے رو دیا میں تے رو دی اس واسطے ہاں کہ اکھا چلیا گیا سونے دی زیارت کنج کرنی سونے دی زیارت کنج کرنی ہے میرے دوست اور بزرگوں حضرت بی بی زنیرہ